اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اور نہیں اہلکنا ہم نے ہلاک کیا من قریتن کسی بھی بستی کو وما اہلکنا من قریتن اور ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا الا مگر ولہا اس کے لیے تھا کتاب نوشتہ لکھا ہوا معلوم مقرر معلوم شدہ الا ولہا کتاب معلوم مگر یہ کہ اس کے لیے ایک معلوم نوشتہ قانون تھا یعنی مقرر تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا جو اس کا با محاورہ ترجمہ ہے کہ ہم نے کوئی بھی بستی ہلاک نہیں کی مگر یہ کہ اس کے لیے ایک معلوم نوشتہ قانون تھا۔ پچھلی آیتوں میں ہم پڑھے ہیں، بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ جو اس آیت کا سیاق و سباق ہے کفار کے متعلق ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو جھٹلاتے، اللہ کی وحی کو جھٹلاتے، قرآن کو جھٹلاتے اور اللہ کو جھٹلاتے، اللہ کی ذات کا انکار کرتے، توحید کا انکار کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جتنی بھی قومیں گزری ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا وہ اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئی ہیں، اور جس بھی قوم پر وقت آیا ہے ہلاکت کا، اس کی تباہی اور بربادی کا، وہ ایک وقت معین تھا۔ پہلے اللہ تعالی نے اپنے رسول بھیجے، ان کے اندر اپنے انبیاء کو بھیجا، اپنی کتابیں نازل کی، صحائف اتارے، ان پر پوری حجت ہو گئی۔ جب پوری حجت تمام ہو گئی اور اس کے باوجود وہ ہٹ درم رہے اور نافرمانی کرتے رہے تو پھر اللہ کی طرف سے جو ان کی ہلاکت کا وقت مقرر تھا وہ آن پہنچا اور وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں وقت مقررہ کا ذکر کر دیا۔ آگے فرمایا سورۃ الحجر آیت نمبر 5 میں، ما نہیں تسبقو آگے بڑھ سکتی، من امتن کوئی بھی قوم، اجلہا اپنی مقررہ مدت سے، ما تسبق من امتن اجلہا کوئی بھی قوم اپنے مقرر وقت سے آگے نہیں بڑھ سکتی، وما اور نہ یستاخرون وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی قوم اپنی مقررہ مدت سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے جو وقت مقرر تھا ان کی ہلاکت کا، ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، تو رب نے فرمایا جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر نہ کوئی قوم اس وقت سے آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پچھلی قومیں جتنی بھی برباد ہوئیں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، جتنی بھی قومیں تباہ و برباد ہوئیں، تو جب ان کی ہلاکت کا وقت مقررہ آ گیا تو پھر انہیں مہلت نہیں ملی، پھر آپ کی طرف سے ان کی پکڑ ہو گئی، ان کی گرفت ہو گئی اور وہ صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے دراصل اہل کفر و طاغوت منکروں کو تہدید کیا، انہیں ڈرایا ہے کہ ڈر جاؤ اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ پھر تمہارے پاس کوئی مہلت نہ رہے اور تمہارا وجود ہی مٹا دیا جائے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو فرمایا اس وقت کے آنے سے پہلے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کر لو۔ اس کے بعد فرمایا سورۃ الحجر آیت نمبر 6، وقالو اور وہ کہتے ہیں اور انہوں نے کہا، یا ایہا اے وہ جو، یا ایہا اے وہ جو، الذی وہ جو نزلہ نازل کیا گیا ہے، اتارا گیا ہے،
علیہ اس پر، الذکر ذکر یعنی قرآن، وقالو یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر، اور وہ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر یہ ذکر یعنی قرآن اتارا گیا ہے، انکا بے شک تم ہو، لمجنون ضرور مجنون ہو، انکا لمجنون بے شک تم ضرور کوئی دیوانے ہو، مجنون ہو۔ اب یہاں دیکھیے جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے ذکر کر دیا نتیجہ، پچھلی دو آیتوں میں نتیجہ ذکر ہو گیا منکر قوموں کا کہ ان کا کیا حال ہوتا ہے جب رب کی گرفت آتی ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، اس کا سبب ذکر کیا کہ یہ جو منکر ہیں یہ دراصل اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت پر قائم رہے، عداوت پر قائم رہے، اور صرف یہی نہیں، صرف انہوں نے احکام کو ہی نہیں جھٹلایا بلکہ انبیاء کرام کی ذاتوں کا، اللہ کے رسولوں کا استہزاء کیا، ٹھٹھا اڑایا، مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا اس کا، فرمایا یہ کافر کہتے ہیں کہ جس شخص پر یہ قرآن اترا ہے، ذکر اترا ہے، وہ تو مجنون ہے، تم تو مجنون ہو، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنون کہتے۔ حق جس شخص نے بھی، جس نبی نے بھی، جس رسول نے بھی قرآن اترنے سے پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، رسول تشریف لائے، جب بھی انہوں نے حق کی دعوت دی ان کی قوموں نے اسی طرح ان کا مذاق اڑایا اور ان پر اسی طرح تہمت بازی کی، جس طرح قرآن میں ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے نوح کی قوم نے ان کو جھٹلایا، فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو بندہ ہے، یہ جو ہمارا بندہ ہے یعنی اللہ کا بندہ، یہ تو دیوانہ ہے، اور ان کو دھمکیاں دی گئی۔ یہ سورۃ القمر ہے، آیت نمبر 9۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے فرعون نے کہا قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون نے کہا بے شک تمہارا یہ جو رسول ہے جس کو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ ضرور دیوانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیوانہ کہا گیا، مجنون کہا گیا، معاذ اللہ۔ پھر اللہ رب العزت نے سورۃ الزاریات میں فرمایا آیت نمبر 52 میں کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا تو انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے، اس طرح وہ تہمت لگاتے، اس طرح وہ تہمت لگاتے۔ دراصل وہ سمجھتے وہ نبی اور رسول کو اپنی ذات پر قیاس کرتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح چلتے پھرتے ہیں، ہماری طرح سوتے ہیں، ہماری طرح شادیاں کرتے ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، ان کی بیویاں بھی ہوتی ہیں، تو پھر یہ ہم سے جدا کیوں ہیں؟ ان پر خاص انہی پر اللہ کی طرف سے وحی کیوں نازل ہوتی ہے، ان پر کتاب کیوں نازل ہوئی؟ تو اس طرح معاذ اللہ یہ چیزیں دیکھ کر ان پر طرح طرح کی تہمت لگا دیتے، کبھی جادوگر کہہ دیتے، کبھی مجنون پاگل کہہ دیتے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو اسی طرح جو حضور کے زمانے میں بدبخت کافر تھے انہوں نے حضور پر اسی طرح کی تہمت لگا دی، کہنے لگے یہ تو مجنون ہے، معاذ اللہ۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ الحجر آیت نمبر 7 میں لو ما کیوں نہیں تأتینا تم لاتے ہمارے پاس، تأتی تم لاتے نہ ہمارے پاس، بالملائکتی فرشتوں کو،
لو ما تأتینا بالملائکہ، تم ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے کر آتے، ان اگر کنتا تم ہو من الصادقین سچوں میں سے، ان کنتا من الصادقین اگر تم سچے ہو۔ ان پر مجنون کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مجنون کی تہمت لگائی۔ پھر آگے کہنے لگے کہ اگر تم سچے ہو تو پھر ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے کر آتے۔ جس طرح میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ وہ حضور کی ذات کو اپنی ذات پر قیاس کرتے، حضور کی صفات کو اپنی صفات پر، بشری صفات پر قیاس کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی طرف یہ جو عام انسانوں سے ہٹ کر وحی اتر رہی ہے، اللہ کا پیغام آ رہا ہے، تو ہماری طرف کیوں نہیں آ رہا؟ حالانکہ یہ تو نبوت اور رسالت یہ تو اللہ کی طرف سے وہ بھی صفت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہیے عطا فرما دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو گیا، تو پھر جب ان کے عقل میں یہ بات نہ آتی تو پھر کہنے لگتے ہیں کہ تم ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے کر آ جاتے اگر تم سچے ہو۔ یعنی فرشتے تمہارے ساتھ چل پھر رہے ہوتے، فرشتے تمہارے ساتھ چلتے، حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل، حضرت میکائیل اور باقی فرشتے وہ تمہارے ساتھ چلتے، اور جہاں تم جاتے تمہیں دعوت دینے کی ضرورت نہ پڑتی، وہ فرشتے ہی ہمیں دعوت دیتے یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، کہ اللہ کا سچا کلام ہے اور اللہ کا وجود موجود ہے، آخرت کا تصور موجود ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں فرشتے ہمیں دعوت دیتے۔ اب آپ دیکھیں وہ اس طرح کا اعتراض کرتے، لغو اعتراض۔ اگر فرشتہ ان کے پاس اصل شکل میں آ جاتا، جس طرح بعض احادیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے، اور قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے اتنے زیادہ بازو ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اصل حالت میں کہ وہ سارے آسمانوں پر چھائے ہوئے تھے، اتنے پر تھے ان کے اور اتنی جسامت تھی۔ تو فرشتے تو انسانوں کے وجود سے بڑھ کر ہوتے ہیں، وہ تو زمین آسمان کو گھیر لیتے ہیں اصل حالت میں جب آ جائیں۔ پھر جیسے جیسے کسی کا مرتبہ ہوتا ہے اسی طرح اللہ تعالی نے انہیں نوازا ہوا ہے، تو وہ اصل جسامت میں یہ عام انسان کیسے دیکھ سکتے؟ اگر بالفرض اصل جسامت میں نہ آتے، انسانی شکل میں آ جاتے، تو پھر یہ دوبارہ کفار مشرکین پھر اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ اصل حالت میں کیوں نہیں ہے۔ تو یہ ان کا لغو اعتراض ہے جو قرآن میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 9 میں فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اور اگر ہم کسی رسول کو فرشتہ بناتے تو اسے صورت میں مرد ہی بناتے، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور ان پر پھر وہی شبہ ڈال دیتے جو شبہ اب کر رہے ہیں۔ یعنی اصل فرشتہ کو تو یہ دیکھ نہیں سکتے، اس کی ایسی ہیبت ہوتی ہے، ایسا روب ہوتا ہے اور ایسی جسامت ہوتی ہے، تو اس کو تو دیکھ نہیں سکتے، اس کی دعوت کو کیا قبول کریں گے؟ یہ تو ویسے اس کی ہیبت سے مر جاتے ہیں، یا اس کی طرف رغبت نہ رکھتے، ملان نہ رکھتے، اور اگر انسانی شکل میں آ جاتا پھر وہی اعتراض۔ تو یہ ان کا لغو اعتراض تھا۔ انسانوں کو تبلیغ کرنے کے لیے انسانوں کی ہی ضرورت تھی، انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے انسانوں میں سے ہی چنیدہ انبیاء کرام کی ضرورت تھی، اس لیے اللہ تعالی نے انبیاء کرام اور رسولوں کو بھیجا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ الحجر آیت نمبر 8 میں، ما نہیں ننزل، ہم اتارتے، الملائکۃ، فرشتوں کو، ما ننزل الملائکۃ، ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے، الا مگر، بالحق کی، حق کے ساتھ۔
کہ ہم فرشتوں کو ایسے ہی نہیں اتارتے، بلکہ ان کو حق کے ساتھ اتارتے ہیں، کسی فیصلے کے ساتھ اتارتے ہیں۔ وما کانو اور نہیں ہوں گے اس وقت وہ، اذن تب، منظرین مہلت دی جاتی، وما کانو اذن منظرین اور اس وقت انہیں مہلت نہیں دی جائے گی، اور اس وقت انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے فرشتوں کے نزول کا وقت ذکر کر دیا، فرمایا ہم ایسے ہی ان کی فرمائش پر فرشتوں کو نہیں اتارتے، جس طرح میں نے پچھلی آیت میں وضاحت کر دی ہے کہ کیوں نہیں عام حالت میں فرشتے اترتے، کہ وہ انسانوں کی استعداد سے، طاقت سے باہر ہیں، وہ ان کی روحانی ملکوتی طاقت انسانوں سے کہیں بڑھ کر ہے، عام انسانوں سے۔ تو اس لیے فرشتے ہماری طرح ہمیں نظر نہیں آتے، ہاں انبیاء کرام سے مکالمہ کرتے اور نیک صالحین کے ساتھ اب بھی وہ ملکوتی بعض کے ساتھ رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا عام انسانوں کے لیے کہ ہم ایسے ہی فرشتوں کو نہیں اتارتے، بلکہ حق کے فیصلے کے ساتھ اتارتے ہیں۔ مطلب یہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی قوم میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو اس وقت ہم اتارتے ہیں، اس وقت ہم اتارتے ہیں۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ حق اور باطل کا فیصلہ، کہ جب قوم اپنی ہٹ درمی پر اڑی رہے، نافرمانی پر اڑی رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب کے ساتھ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، جس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی بستی میں آئے فرشتے، تباہ و برباد کر دیا۔ تو فرمایا کہ پھر ہم حق کے ساتھ اتارتے ہیں جب ان پر عذاب کی گھڑی کا وقت آ جائے۔ وما کانو اذا منظرین اور اس وقت پھر انہیں مہلت نہیں دی جاتی، پھر جب اللہ کی طرف سے عذاب کا مقرر وقت پر وہ آ جاتے ہیں، پھر ایسی قوم کو کوئی مہلت نہیں دی جاتی، پھر وہ رب کی طرف سے عذاب کو نافذ کر دیتے ہیں اس قوم پر، معاذ استغفر اللہ، اور وہ قوم نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس طرح کے فضول فرمائشیں کرنے سے، اعتراضات کرنے سے بہتر ہے کہ رب کی طرف آ جاؤ، رب کی طرف رجوع کر لو۔ یہ اللہ رب العزت نے کفار اور مشرکین کو تحدید کر دی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے کلام پاک کی کامل معرفت نصیب فرمائے، جو کمی کجیاں دور فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے جو کفریہ فتنے ہیں، باطل کے جو باطلانہ فتنے، اللہ تبارک و تعالی ہماری ان سے حفاظت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔